سر میرا کوشچن تھا یہ آپ سے کہ جو قرآن مجید ہے اس وقت ہمارے پاس، تو وہ جو قرآن ہے تو وہ بکری کھا گئی ہے یعنی جی. نامکمل ہے. قرآن مجید جو ہے نا مسلم میں عائشہ کے نزدیک اس کو بکری کھا گئی ہے. بکری کا ٹھیک ہے. تو آپ کے اصلی ٹھیک ہے، قرآن آپ کو کے بکری نزدیک کھا اگر گئی. یہ نامکمل عائشہ ٹھیک ہے. کے اچھا نزدیک یہ بکری بتائیں کھا گئی ہے. تو آپ کے ہم، نزدیک تو آپ جو کہتے ہو نا کہ یہ قرآن کامل ہے، جب آپ کی کتابوں میں روایت بڑی پڑی ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے، سورہ احزاب سورہ بقرہ سے زیادہ لمبا ہوتا تھا، آئے رجم، آئے رضائے عاشر وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری آیات. اب کیوں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں؟ اصلی قرآن کو جی بکری کھائی گئی، اچھا. آپ کے اما جان کہتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہو اور آ جاتے ہو شیعوں کے پاس کہ یہ قرآن ناقص ہے آپ کے نزدیک. ہم، ہم. اچھا یہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا قرآن موجود ہے اس پر تو عمل کرنا لازم ہے. اس پر عمل کرنا لازم ہے اگر وہ کسی مطلب میں صریح ہے. دیکھیں متشابہات میں عمل نہیں کر سکتے، اگر کسی مسئلے میں محکم ہے، واضح حکم ہے، جی بالکل. جی جی. اچھا یہ بتائیے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہیں؟ ہو چکے ہیں. اچھا تو اس کی کوئی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ مطلب ہماری وہ اپنی کتابوں سے، اہل سنت کی. بے شمار بے شمار. جی میں ان میں سے ذرا ایک دو دکھا دیجیے. جی جی یہ بہت زیادہ ہے آپ کے کتب میں کچھ کو دکھا دیتا ہوں، اب آپ تسلی سے سن لیجیے. یہ کتاب ہے العقیدہ السفارینیہ الدرة المضية في عقيدة أهل الفرقة المرضية لمحمد بن أحمد بن سالم بن سلیمان السفارینی، چاپ اضواء السلف. یہ کتاب چھپی ہے سعودی عرب میں سنہ 1998 میں. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 75 ہے، فی اشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها، قیامت کی نشانیوں پر اور قیامت کے علامتوں پر کہ آخر الزمان میں کیا ہوگا. منہا علامت قیامت کے علامتوں میں سے وہ چیزیں جو قیامت سے پہلے واقع ہوں گے. منہا الامام الخاتم الفصیح المنتظر المہدی والمسیح، علامات قیامت میں سے وہ امام جو خاتم الائمہ فصیح ہیں، امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ عیسیٰ مسیح بھی ہیں. وَأَنَّهُ يَقْتُلُ لِلدَّجَّالِ بِبَابِ اللُّدٍ خَلِّ عَنِ الجِّدَالِ، کہ یہ دجال کو قتل کریں گے کہاں پر؟ باب لد میں، باب لد شام میں، اس مقام پر قتل کریں گے. خلی عن الجدال، جدال کو اس مسئلے پہ چھوڑو، اس مسئلے میں کوئی جدال ہے ہی نہیں. اچھا اس کے ملاحظہ کریں، یہ کتاب اسی کتاب کی شرح جو ہے کتاب لوامع الانوار البہیہ وصواعق الاسرار الاثریہ لشرح الدرۃ المضیہ، وہی درۃ المضیہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا، اس کی شرح. اچھا یہ محمد ابن احمد سفارینی اثری حنبلی اس نے خود اپنی کتاب کی شرح کی. اچھا صفحہ نمبر 71 میں اسی آیات کا شرح ہے، وہی ابیات کا شرح ہے. والخاتم للنبوة والرسالة فلا نبي بعده ولا رسول بعده، الفصيح اللسان لأنه من صميم العرب أهل الفصاحة والبلاغة. اسی جو شعر اس کا شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں. اچھا اس کی شرح کرنے کے بعد ذیل میں وہ کہتے ہیں وما زعم الشيعة أن اسمه المنتظر ابن الحسن وأنه ابن الحسن العسکری فهذا هذیان. شیعہ جو کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی جو ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، وہ ہم نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شیعوں کی بکواس ہے. کیوں؟ فإن ابن الحسن هذا قد مات وأخذ عمه جعفر میراث أبيه الحسن، کہ یہ جو ہیں امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے، ان کی وفات ہو گئی ہے، ان کی ولادت ہو گئی، وفات اب کسی کتاب میں نہیں کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کی پیدائش ہے، ان کی ولادت کی. یہ قلت اس کی شرح میں کہتے ہیں هو ابو القاسم بلے ابن الحسن العسکری ابن علی الحادی ابن محمد الجواد ابن علی الرضا ابن الموسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہم. اچھا
یہ انہوں نے پورا نام دے دیا، 12 اماموں کا نام دیا کہ 12 امام 11ویں امام کے صاحبزادے ہیں، اسی طرح چلتے چلتے امام علی علیہ السلام تک، ٹھیک ہے نا. وابن الحسن عسكري هذا 12 الأئمة الشيعة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية. یہ جو ابن الحسن العسکری ہیں یہ 12ویں امام ہیں امامیہ کے عقیدے کے مطابق. ويعرف بالحجة، وہ ان کو حجت کا لقب دیتے ہیں. وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر والقائم والمهدي وهو صاحب السرداب عندهم. اور یہ وہی ہیں جو منتظر ہیں، مہدی ہیں، اور شیعہ کہتے ہیں کہ یہ سرداب میں ہے، سرداب انہی کا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کتاب میں ان کی ولادت کا انہوں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب مزید کتاب آپ کی خدمت میں پیش کریں. یہ کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم لابی الفرج عبد الرحمن ابن علی ابن محمد الجوزی. یہ ابی الفرج ابن الجوزی بہت بڑا مشہور مورخ ہے جماعت عمریہ کا، بہت بڑا یہ خطیب بھی گزرا اپنے زمانے میں. یہ سنہ 597 میں اس کی وفات ہے. جزء 18 چاپ دار الکتب العلمیہ، یہ 18واں نمبر مجلد ہے، جلد دار الکتب العلمیہ میں چھپی ہے سنہ 1992 میں. یہ صفحہ نمبر 130 میں یہاں پر وہ اس کے کچھ اشعار ہیں. اپنے اشعار میں یہ کہتا ہے: حیدرۃ والحسنان بعد، حیدر علیہ السلام، ان کے بعد دو امام حسن امام حسین، ثم علی وابنہ محمد، جعفر الصادق وابن جعفر موسیٰ ویتلوہ علی السید، عن الرضا ثم ابنہ محمد ثم علی وابنہ المسدد، الحسن التالی ویتلو تلوہ محمد بن الحسن المفتقد، فإنہم ائمتی وسادتی. یہ 12 اماموں کا نام لیتا ہے، 12 اماموں کا نام لیتا ہے. پھر امام حجت علیہ السلام کے پاس جب جاتا ہے، ابن الحسن المفتقد، ابن الحسن و ابن الحسن جو مفقود ہیں، جو غائب ہیں، یہ میرے امام ہیں اور یہ میرے سید ہیں. وَإِنَّ لَحَانِي مَعْشَرٌ وَفَنَّدُ، اگر لوگ مجھے کافر بھی کہیں، لوگ مجھے تکفیر بھی کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. أَئِمَّةُ كِرَامٍ بِهِمْ أَئِمَّةٌ أَكْرِمْ بِهِمْ أَئِمَّةٌ أَسْمَاؤُهُمْ مَسْرُودَةٌ تُطْرَدُ. یہ امام ہیں اور کیسے کتنے پیارے امام ہیں، ان کے نام واضح و روشن ہیں. ہم حجج اللہ علی عبادہ، یہ اللہ کے حجت ہے تمام خلائق پر. وہم الیہ منہج و مقصد، اور یہ اللہ تک لوگوں کو ہدایت کرنے والے لوگ ہیں. اچھا، یہ آپ نے اس کتاب میں دیکھا. ایک اور کتاب میں آپ کو دکھا دوں. سبت ابن الجوزی کی جو کتاب ہے تذکرۃ الخواص، اس میں بھی اس نے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا. چل وہ تو مشہور ہے، اس کو نہیں دکھاتا میں. ابن خلکان نے وفیات العیان میں، وفیات العیان ابن خلکان، یہ جلد نمبر 4 ہے، چاپ دار صادر، اور یہ بہترین کتابوں میں سے ہیں جو تراجم کے کتابوں میں ہیں. یہ صفحہ نمبر 176 میں ابو القاسم المنتظر، امام مہدی علیہ السلام کے ذکر میں، ہوا ابو القاسم المہدی ابن الحسن العسکری ابن علی الہادی ابن محمد الجواد المذکور قبلہ، کہ محمد ابن علی الجواد کو ہم نے 9 امام کو ان سے پہلے ذکر کیا، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے پرپوتے ہیں. ثانی عشر الائمۃ الاثنی عشر علی اعتقاد الامامیہ، یہ 12ویں امام ہیں شیعوں کے عقیدے میں. المعروف بالحجہ وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر وهو صاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيهم كثير وهم ينتظرون في آخر زمان من السرداب بسر من رآه. كانت ولادته، یہ دیکھیں، یوم الجمعہ منتصف شعبان سنہ 55 و 200، ان کی ولادت ہوئی ہے نصف شعبان سنہ 255 میں، ٹھیک ہے نا. ولما توفي ابوه، اور جب ان کے والد کی وفات ہوئی، كان عمره 5 سنين، ان کی عمر مبارک تھا 5 سال. اچھا، یہ انہوں نے ذکر کیا ان کی ولادت کا.
یہ ذہبی ہے، بہت جو مشہور ہے، ذہبی مؤرخ الاسلام ذہبی، محمد ابن عثمان ابن قیماز الذهبی، جزء اول العبر فی خبر من غبر، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 379 میں، سنہ 55 و 200، سنہ 255 کے واقعات میں، یہاں پر وفیہ اسی سال بلے ولادت ہوئی ہے کس کی؟ ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی، امام حجت علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ ابن الحسن العسکری، ابن علی الہادی، ابن محمد الجواد، ابن علی الرضا، ابن موسیٰ الکاظم، ابن جعفر الصادق العلوی الحسینی ابو القاسم، ان کی ولادت ہوئی ہے سنہ 255 میں۔ الذی تقلبه الخلف الرافضہ الخلف الحجہ، رافضہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خلف حجت یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں آپ کے کتب میں کہ آپ کے اعلام نے ان کی ولادت کو اپنی کتابوں میں سنہ 255 میں ذکر فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک اور میں بس ایک اور بھی دکھا دوں جو آپ ہند پاکستان میں بڑا مشہور کتاب ہے، مرقات المفاتیح میں، یہ مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح، ملا علی قاری صاحب کی کتاب ہے، جزء 11، چاپ دار الکتب العلمیہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 134 میں یہ حدیث ہے، اس کی مرقات کی حدیث ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ کلهم من قریش، اسلام عزیز رہے گا 12 خلفاء تک، سب کے سب قریش میں سے ہیں۔ اس کے ذیل میں وہ بیان کرتے ہیں وقد حمل الشیعۃ الاثنی عشر على انهم من اہل بیت النبوہ متوالیہ، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 12 امام اہل بیت میں سے ہیں اور یہ کی بعد دیگر ہوں گے۔ عام من ان تكون لهم خلافت حقیقیہ و استحقاقا، اور یہ واقعاً ظاہری حکومت ان کو ملے گی یا یہ حکومت کا خلافت کا یہ حقدار ہوں گے۔ اچھا، یہ وہ شیعہ اس طرح تعویل کرتے ہیں۔ یہ 12 کون ہیں؟ فاولهم علی فالحسین فالحسن فالحسین فزین العابدین فمحمد الباقر فجعفر الصادق فموسى الكاظم فعلی الرضا فمحمد التقی فعلی النقی فحسن العسکری فالمنتظر المہدی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، على ما ذكره زبدة الأولياء خواجہ محمد پارسا في كتاب فصل الخطاب مفصلة، وتبعه مولانا نور الدين عبد الرحمن الجامي في أواخر شواهد النبوة وذكر فضائلهم ومناقبهم وكراماتهم ومقاماتهم مجملة۔ کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے شیخ صاحب محمد پارسا نے اپنے فصل خطاب میں ذکر کیا ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اور عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں ذکر کیا، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ان کے کرامات، ان 12 اماموں کے کرامات و مقامات کو ذکر کیا۔ اچھا، تو یہ بھی وہ ان کی ولادت کی وہ تصدیق کرتے ہیں۔ اچھا، مزید کوئی سوال ہے بھائی صاحب؟ کوسا بھائی، کوسا بھائی، مزید کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے کوئی اور سوال؟ ختم؟ سوال نہیں ہے؟ جی میرا ایک لاسٹ کوسچن ہے ایک، جی، وہ یہ ہے کہ آپ مطلب اہل سنت کو آپ لوگ مسلمان مانتے ہیں یا کافر مانتے ہیں؟ نہیں، مسلمان مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مسلمان مانتے؟ مسلمان نہیں، تو پھر جو ان کے مطلب جو ان کے عقائد ہیں، مطلب حضرت ان کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، مطلب وہ جہالت میں مبنی ہے نا، وہ جاہل ہے، جاہل ہے، گمراہ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، یعنی کہ کافر نہیں ہے؟ کافر نہیں۔ اچھا، کافر نہیں ہے۔ اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو اوکے سر، تھینک یو، بہت مہربانی۔